اچھا ہی تھا، لیکن اس وقت میں اللہ کے کلام کی مجلس میں ہوں. آج انشاءاللہ ہمیں کتنی پیاری حدیث سننے والے ہیں کہ اس کے بعد تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ کبھی اس کو مس کریں. تو یہ جگہیں جہاں اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، یہ فرشتوں کے نزول کی جگہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری اس بات کے ساتھ ساتھ اس کو فیل کرتے جائیں گے، آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہاں کچھ سم تھنگ ایکسٹرا. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ سسٹر جو بہت نیا نیا کلام کا سفر جوائن کرتی ہیں نا، ان کو یہ فرق بہت جلدی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کبھی یہ چیزیں آبزرو نہیں کی ہوتی نا. اور جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو محسوس کرتے جاتے ہیں نا، پھر دل ہی نہیں لگتا ان کے بغیر. میں نے ایک چھوٹی سی چیز کہیں شیئر کی تھی، وہ آپ سب کی بیٹھنے اور اس کی توجہ کے دوران سنا رہی ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد جو دل کی کیفیت ہوگی. ہم کہتے ہیں نا آج میرا دل خوش ہے، کبھی ہم کہتے ہیں میرا دل اداس ہے، کبھی کہتے ہیں دل اڑا جا رہا ہے. اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہے نا، آپ محسوس کر کے دیکھیے تو اس میں جو کیفیت قرآن کی محفل میں ہوتی ہے، ذکر کی مجلسوں میں ہوتی ہے نا، وہ جنت میں ہوگی. یعنی علم کے حلقوں میں، ذکر کی محفلوں میں ہمارے دل کی جو کیفیت ہے نا، یہ اصل میں جنت کا تعارف ہے. ہم جنت میں جا کر کیسا محسوس کریں گے، وہ ہمیں اس محفل میں ملتا ہے. اور ادھر سے باہر چلے جائیں تو دھکے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں بہت سارے تجربات کرتے ہیں اور اللہ نے ہماری بہت ساری جائز ضرورتیں بھی رکھی ہیں، لیکن جو ایکسپیرینس علم کی خاطر، عبادت کی نہیں، عبادت میں بھی رنگ تبھی ڈلتا ہے جب آپ علم کی لذت اور اس کی چاشنی کو چکھ چکے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کل کی طرح اور ہر دن ایسا ہی ہوگا کہ شروع میں ہم کچھ ایسی چیزیں سیکھیں گے کہ جس سے ذی الحج کے یہ دن ہمارے لیے بڑے انمول تحفے والے بن جائیں اور ہم ان دنوں کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں. اور پھر اس کے بعد ہم آج انشاءاللہ تعالی سورۃ تکاثر شروع کرنے سے پہلے ہر وہ چیز سیکھیں گے. کوشش کروں گی کہ آپ کو بتا دوں جو آپ کے لیے صرف ون ٹائم لسننگ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے قرآن کو ایبزارب کرنے کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ کافی حد تک سیٹل ہیں. اندر خاموشی ہے آپ کے؟ کبھی کبھی ہم باہر سے خاموش ہوتے ہیں، جیسے اس وقت آپ خاموش ہیں، لیکن اندر سوال ہے، جواب ہے، کدھر گیا، گاڑی ٹھیک لگی، یہ ہوا وہ ہوا. آپ میں سے کس کے اندر ابھی باتیں چل رہی ہیں؟ اس کو بھی بند کریں. سیل فون بند کر کے نہ صرف یہ کہ وائبریشن بھی نہیں، آواز بھی نہیں، بالکل اس کو بند کر دیں اور بند کر کے آپ اس کو بیگ میں رکھ لیجئے. اس وقت امیجن کیجئے کہ صرف دنیا میں آپ اکیلی ہیں. کوئی فکر، کوئی آگے کی، کوئی پیچھے کی، میرے اگلوں کے ساتھ کیا ہو رہا، پاکستان میں کیا ہو رہا، انڈیا میں کیا ہو رہا، چھوڑ دیجئے. ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، اللہ خیر کرے. یہ جو دن میں 5 دفعہ ہمیں نماز کے لیے بٹھایا جاتا ہے نا، اصل میں وہ اسی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اے اللہ میں تیرے در پہ کھڑی ہوں، میں آ گئی ہوں اور تو مجھے اب بس ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے، تو اب میں جو خطبہ دوبارہ پڑھوں گی اس وقت آپ اس کو محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو میرے ساتھ رکھیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. عشر ذی الحجہ ریمائنڈرز. آج ہمارا اس کورس کا ڈے 2 ہے. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 10 دنوں کو خاص طور پہ اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ساری ٹپس سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ہر دن ایک دعا جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ثابت کریں، کیونکہ یہ دن اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے ہے. تکبیرات کی بھی صورت میں اور دعاؤں کی صورت میں ایک دعا کریں گے اور اسی طرح ایک نئی تکبیر سیکھا کریں گے. تو آج ہمارے پاس دعا نمبر 2 ہے اس سیریز کی. کیا آپ اس سے پہلے پچھلی یعنی کل کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ سارے مل کے شروع کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة
کیا جو کچھ کہا آپ نے اس کو محسوس بھی کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہماری صرف لپ سروس ہوتی ہے؟ ہاں، ایک بار اس کے معنی پہ غور کر کے پڑھیے. شاباش. کے خشوع کے ساتھ یہاں تک جو بات ہوئی اس میں آپ لوگ کو شیئر کیجئے، کوئی بات کریں، کچھ کہیں. تو اب اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں گے، جو آپ کے لیے ایک ڈسکوری ہوگی انشاءاللہ. کوئی آپ میں سے کچھ پوچھنا چاہے؟ آن لائن والے لکھیے، ٹیکسٹ کھول دیجئے. جو کچھ ابھی سیکھا، کیا اس کی ضرورت تھی؟ آپ سب جتنی ایفرٹ کر کے آئے، کیا آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ الحمدللہ. جو نہیں آ سکے، آپ کو ان کا نقصان محسوس ہو رہا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ جائیں دکان پہ اور سیل لگی ہو اور ایک کی جگہ 6 مل رہی ہوں، تو آپ کتنے فون کھلاتے ہیں؟ آ جاؤ لے لوں، تمہارے لیے بھی لے لوں، اس کے لیے بھی لے لوں. جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی نیکیوں کا حریص بنا دے. ٹھیک ہے جی. جو ینگ بچیاں میری اردو میں کوئی مشکل لفظ تھا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دوحہ کدھر ہے؟ آپ ہے؟ صحیح تھا. کوئی سوال جو آپ کو کچھ لفظ سمجھ نہ آیا ہو؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارے پاس سمر کورسز کا سلسلہ جاری ہے آن لائن پہ. جو ہر سال کا ایک سمر کورس ہوتا ہے نا، جو ورلڈ وائڈ ہے، جس میں کوئی ٹائز اینڈ پابندیاں نہیں ہیں، تو اس کا فلائر آپ کے سامنے ہے. 11 جولائی سے لے کر 21 جولائی تک کا لکھا ہوا ہے. جو ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں یہ، بلکہ جو سمر فلائر ہے یہ اوسلو کا ہے. جو پہلا والا آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یعنی مختلف ملکوں کے فلائرز آپ کے سامنے ہیں. اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. ناروے والے ناروے کا دیکھ لیجئے، جو 11 جولائی سے 21 جولائی تک ہے. پھر اسی طرح سے ہمارا آن لائن پہ 7 ویکس کا جو ایک آ رہا ہے، وہ 13 جون سے لے کر 11 اگست تک ہے. للمتقین اماما، رائٹیس لیڈرز، اور اردو کا ہے. بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے بچے اردو سیکھیں، تو انگلش کا سمر کورس تو ہوتا ہی ہے، کلاسز تو ریگولر چلتی ہے، لیکن پچھلے سال بھی ایکسپیرینس کیا گیا، اس دفعہ بھی ہے. آپ اس کے لیے فوراً رجسٹر کیجئے، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 5 سے 12 سال کے لوگوں کے تک ہے. پھر اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی کچھ کورسز ہیں، جس میں یہ آپ کے سامنے 6 جون سے 6 اگست تک کا جو فلائر دکھ رہا ہے، یہ جوہر آباد. چلیے جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ التکاثر. آج ہم اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی شروع کریں گے. یہ اس کا فرسٹ سیشن ہے. ایک دم کسی چیز پہ پہنچ جانا یا اس کو شروع کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا جبکہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہ ہو. جیسے کہ نماز ایک دم جا کر جائے نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھنے والی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے طہارت، اور اس کے بعد وضو، اور اس کے بعد وہ ماحول بہت ضروری ہوتا ہے جس کے بعد ہم نماز کو انجوائے کرتے ہیں. چونکہ یہاں سے ڈیوائن نالج یعنی الہامی کتاب، اللہ کی بات سننے والے ہیں، تو آئیے ذرا سب سے پہلے ہم اپنا تزکیہ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زمزم ڈالنے سے پہلے بھی گلاس دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں دودھ تو نہیں لگا ہوا، اس میں چھاچھ تو نہیں تھی. کوئی پہلے سے چیز موجود ہو تو زمزم بھی ڈال لیجئے تو بھی وہ صاف نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز تزکیۃ الاخلاص، پیور انٹینشن یا اخلاص النیہ کہہ لیجیے آپ اس کو. جب تک ہماری نیتیں خالص نہیں ہوں گی علم حاصل کرنا فائدہ نہیں دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ علم کی شان. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے جس چیز کی سب سے زیادہ ہرس ہوتی تھی وہ علم تھا. ہر وقت لرننگ اور لسننگ موڈ میں رہتے تھے.
اللہ کے نبی آپ بتائیے. اور کبھی اللہ کے نبی ان سے کچھ پوچھ لیتے تو کیا کہتے؟ جو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. اور آج آپ کی کتابیں، حدیث کی جو کتابیں ہیں، عموماً مفسرین نے پہلا باب الاخلاص رکھا ہے. پہلی بات ہے کہ آج میں اخلاص پہ پورا ٹاپک آپ کو نہیں دوں گی. الحمدللہ ہمارے پاس اس پہ 4 سیشنز میں ایک ٹاپک پورا کورڈ ہے. نور اللہ نور کے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں اور اخلاص پہ بہت ساری بات ہے. یہاں صرف سورۃ تکاثر کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو دیکھ لیں کہ ہمارا کیا ہے، کیونکہ نیت بڑی اہم ہوتی ہے. ایک ہی چیز کو 2 مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی نیت کیا ہوتی ہے، دوسرے کی کیا ہوتی ہے. ہمارا دین چونکہ بہت ہی فطری سا دین ہے اور صاف ستھرا دین ہے. پہلی وہی اقرا بسمی ربی کا تھی، اور دوسری کہتے ہیں، دوسری نہیں ہوگی تو ابتدائی وحی میں سے ہی ہوگی نا، سورۃ مدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ جو ثیابک فطہر ہے نا، یہ صفائی ہے. اس کی تفسیر کو چھوڑ کر اس وقت اتنی بات کیجئے، تزکیۃ الاخلاص، نیت کا درست رکھنا آپ کے میرے لیے ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. میں دینے والوں میں بھی ہوں اور لینے والوں میں بھی ہوں، اور آپ بھی یقیناً بالکل وہ برتن بن چکے ہوں گے جو اپنے اندر علم کا پانی جذب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کیا شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. بڑی ہی معروف روایت ہے، میں پہلے اردو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، پھر اس کے 3 لفظوں پہ ہم